اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی کا راز آخر ہے کیا؟ تو جناب، جواب سیدھا سادہ ہے: تعلیم۔ آج ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تعلیم صرف کوئی فائدہ مند چیز نہیں، بلکہ ایک بالکل لازمی جزو ہے جس کی جڑیں ہماری روایت میں بہت گہری ہیں۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اس سفر کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت ہی طاقتور نقطے سے۔ سوچئے، پہلی وحی، اس کا پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرا، یعنی پڑھو۔ یہ کتنی گہری بات ہے کہ دین کی بنیاد ہی علم حاصل کرنے کی ہدایت سے رکھی گئی ہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، نہیں، یہ ایک پوری تہذیب کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ بھئی، عظمت کا راستہ تو پڑھنے اور سیکھنے سے ہی ملے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ علم حاصل کرنا صرف ایک اچھی بات نہیں، بلکہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے، ایک فریضہ۔ اس حصے میں ہم ذرا اسی کو دیکھیں گے کہ علم کے حصول کو ایک مذہبی فریضے کے طور پر کیسے قائم کیا گیا، ایک ایسا فریضہ جو دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی ترقی کی بنیاد ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے اہم ہے نا، وہ یہ ہے کہ تعلیم کو آپشنل نہیں چھوڑا گیا، بلکہ لازمی قرار دیا گیا۔ یہ کوئی نئی سوچ نہیں ہے، بالکل صاف صاف کہہ دیا گیا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ واہ! اور یہ تصور کہ تعلیم صرف روحانی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی آگے بڑھاتی ہے، یہ تو سمجھے ہماری تاریخ کا ایک بنیادی ستون رہا ہے۔ اچھا، یہ سب تو ہو گئی نظریاتی بات، لیکن اس کا عملی نتیجہ کیا نکلا؟ کیا اس سوچ نے واقعی کچھ بدلا؟ جی بالکل، تاریخ ہمیں اس کی ایک شاندار مثال دیتی ہے۔ چلیں اب ذرا بات کرتے ہیں اس سنہری دور کی، جب علم کی طاقت نے دنیا کا نقشہ بدل دیا تھا اور مسلمان دنیا کی قیادت کر رہے تھے۔ یہ جو ٹائم لائن نظر آ رہی ہے نا، یہ ہمیں اسی دور کے بارے میں بتاتی ہے جسے اسلامی سنہری دور کہا جاتا ہے۔ 8ویں صدی سے 13ویں صدی تک، تقریباً 500 سال۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلم دنیا علم اور دریافت کا سینٹر تھی۔ اور سنیے، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ سیدھا سیدھا اسی بات کا نتیجہ تھا کہ علم کے حصول کو کتنی اہمیت دی گئی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ترقی کسی ایک آدھ شعبے میں نہیں تھی۔ ارے نہیں، ریاضی میں الجبرا کی بنیاد رکھی، طب میں ابن سینا کی دریافتیں تو صدیوں تک پوری دنیا میں پڑھائی جاتی رہیں، فلکیات، کیمیا، بصریات، زراعت سے لے کر سرجری تک آپ نام لیں اور اس فیلڈ میں جدت اور نئی ایجادات کا دورہ تھا۔ کمال ہی تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ بھئی، یہ علمی دھماکہ ہوا کیسے؟ اس کا راز تھا علم کو اکٹھا کرنے اور اس پر مزید کام کرنے میں۔ دیکھیں، مسلمانوں نے صرف اپنا علم نہیں بنایا، نہیں، بلکہ دنیا بھر سے، یونان، فارس، ہندوستان، جہاں سے بھی علم ملا، اسے اکٹھا کیا، اس کا ترجمہ کیا اور پھر اسے ایک نئے لیول پر لے گئے۔ اور اس سب کا مرکز کون تھے؟ مساجد، مکاتب اور مدارس۔ اچھا، یہ تو تھی ماضی کی شان و شوکت۔ اب ذرا واپس آج کے دور میں آتے ہیں۔ آج کی دنیا ہم سے کیا چاہتی ہے؟ یہ دنیا تو علم پر مبنی معیشت پر چلتی ہے۔ آج کے چیلنجز بالکل مختلف ہیں، لیکن ان کا حل آج بھی اسی ایک بنیادی اصول میں چھپا ہے: تعلیم۔ تو اصل نقطہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آج طاقت اور ترقی کا پیمانہ زمین یا قدرتی وسائل نہیں رہے۔ آج کا پیمانہ ہے علم اور ٹیکنالوجی۔ سیدھی سی بات ہے، جس ملک کے پاس علم ہے وہی معاشی اور سیاسی طور پر آگے ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ اور اس علم والی معیشت میں آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ 4 ستون ہیں۔ پہلا، سائنس میں مہارت حاصل کرنا۔ دوسرا، ٹیکنالوجی میں سب سے آگے نکلنا۔ تیسرا، انجینئرنگ میں نئی چیزیں ایجاد کرنا۔ اور چوتھا، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں لیڈر بننا۔ یہ وہ میدان ہے جن میں مہارت کے بغیر آج کوئی ملک ترقی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی ایک عملی مثال جو ہمارے ماخذ میں دی گئی ہے وہ ایران کی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں کی جو ٹیکنیکی خود انحصاری ہے نا، اس کا تعلق سیدھا وہاں کی بلند شرح خواندگی سے ہے۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جب قوم کی اکثریت پڑھی لکھی ہو تو وہ مشکل سے مشکل ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنے کی صلاحیت خود بخود پیدا کر لیتی ہے۔ اور یہ نمبر دیکھیں، 98%۔ ذرا سوچئے، یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ اس طاقت کی علامت ہے جو تعلیم کے عام ہونے سے ملتی ہے۔ جب تقریباً پوری آبادی پڑھنا لکھنا جانتی ہو تو سوچیں جدت اور ترقی کے کتنے راستے کھل جاتے ہیں، لا تعداد۔
دیکھیں، تعلیم صرف معیشت اور ٹیکنالوجی کو ہی نہیں بدلتی، نہیں، اس کا اثر اس سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ ایک فرد سے لے کر پورے معاشرے تک سب کچھ بدل دیتی ہے، پورے سماجی ڈھانچے کو بہتر بناتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں یہ ہوتا کیسے ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، دونوں نظاموں کا اپنا اپنا کردار ہے۔ ایک طرف دینی مدارس ہیں جو اخلاقی اور روحانی بنیاد فراہم کرتے ہیں، دوسری طرف جدید تعلیم ہے جو ہمیں دنیا کے مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کے لیے کرٹیکل تھنکنگ سکھاتی ہے۔ ایک مضبوط معاشرے کے لیے ان دونوں کا ساتھ چلنا بہت ضروری ہے۔ اور جب تعلیم کی بات ہو رہی ہے تو خواتین کی تعلیم کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو انتہائی اہم ہے۔ جب خواتین تعلیم یافتہ ہوتی ہیں تو اس کے فائدے صرف ان تک نہیں رہتے بلکہ کئی نسلوں تک جاتے ہیں۔ جیسے یہ چارٹ دکھا رہا ہے، صحت بہتر ہوتی ہے، بچوں کی پرورش اچھی ہوتی ہے، وہ معیشت میں حصہ لیتی ہیں اور مجموعی طور پر انسانی ترقی کا انڈیکس اوپر جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور اس کا اثر پھر قومی سطح پر بھی نظر آتا ہے۔ ایک تعلیم یافتہ معاشرے میں لوگ اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو جانتے ہیں، وہ بہتر حکومت کا انتخاب کرتے ہیں، قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں اور کرپشن کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ قومی فیصلوں میں صرف تماشائی نہیں بنتے بلکہ ایک ایکٹیو حصہ دار بن جاتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو جوڑنے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آگے کا راستہ کیا ہے؟ کیا تاریخ خود کو دہرا سکتی ہے؟ کیا ایک نیا سنہری دور ممکن ہے؟ پوری بحث کا خلاصہ اگر ایک جملے میں کیا جائے تو وہ یہ ہے: تعلیم ایک زنجیر کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ ایک فرد کو بہتر بناتی ہے، پھر پورے معاشرے کو متحد کرتی ہے اور آخر میں پوری قوم کو ترقی کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے جس کا منافع کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور آخر میں ہم اس سوال کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ یہ سوال صرف ماضی کے بارے میں نہیں بلکہ مستقبل کے بارے میں ہے۔ کیا مسلم دنیا تعلیم کو ترجیح دے کر عالمی قیادت دوبارہ حاصل کر سکتی ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے اپنے سنہری دور میں کیا تھا۔ علم کی طاقت تو پہلے بھی آزمائی جا چکی ہے، کیا اسے دوبارہ استعمال کر کے ایک نیا سنہری دور شروع کیا جا سکتا ہے؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔